اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جن گھروں کے اندر غربت ہے، پیسے کی کمی ہے، گاڑی نہیں، گھر نہیں، بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں اور صحت کے لیے کوئی اچھی غذا نہیں، ہر وقت بیماریوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دو ایسے اسم ہیں جو گھر کے اندر بیوی ہے، بیوی کا گھر کے اندر بڑا اہم کردار ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اگر رات سونے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں وظیفہ، اگر اس کے مطابق آپ نے وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر والے تو الگ، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہو جائیں گے کہ ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق کہاں سے دے دیا ہے۔ بڑی یہ عقل کے خلاف بات ہوگی، لیکن یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ بیویاں گھر کا سہرا ہوتی ہیں، بیویاں گھر کی زینت ہوتی ہیں، بیویاں گھر کا سکون ہوتی ہیں اور گھر کی رونق ہوتی ہے۔ اکثر ان گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہو جاتی ہے جن گھروں کے اندر ان کی بیویاں خوش نہیں ہوتی۔ اکثر خاوند ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے کپڑے اچھے لے لیتے ہیں لیکن بیوی کے کپڑے اس اپنے لیول کے نہیں لیتے۔ آپ خود اچھی غذا کھا لیتے ہیں لیکن بیویوں کے لیے وہ اچھی غذا ان کو میسر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے گھر کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوی خوش ہو اور رات کو یہ دو اسم پڑھ کر سوئے، خدا کی قسم وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اتنا اللہ رب العزت دینا شروع کر دیں گے کہ ان کا یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ اللہ پاک وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، گھر کے اندر امن اور سکون ہونا چاہیے، میاں بیوی کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب سارا دن گھر والا مزدوری کر کے آتا ہے یا گھر والا اپنے کام کاج آفس سے آتا ہے تو آگے بیوی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، وال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے چہرے میں کوئی رونق نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی برتن ادھر پڑا ہوا ہے۔ جب وہ خاوند گھر کے اندر آتا ہے تو پھر وہ دیکھ کر اس کا ذہن خوش نہیں ہوتا۔ وہ کئی دفعہ تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بول پڑتے ہیں لیکن کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بیوی کو اپنے خاوند کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا جس وجہ سے وہ معاملات اچھے گھر کے نہیں چلتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ بات آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی کو اچھا لباس اور اچھا تیاری کر کے خوبصورت بن کر پیش ہونا چاہیے تاکہ وہ آئے اور ذہنی طور پر ریلیکس ہوئے کہ گھر کے اندر میرے امن ہے، سکون ہے، اور وہ خوش ہوگا۔ تو جب خوش ہوگا تو اللہ کی ذات اس کے اوپر اتنا کرم کرے گی گھر کے اوپر کہ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے اللہ رزق دے رہا ہے، اتنی خوشیاں اللہ کہاں سے دے رہا ہے۔ آپ کا میاں بیوی کا تعلق اچھا ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات خود شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ جاؤ اس گھر کے اندر امن اور سکون ہے، جاؤ رحمتیں برساؤ، جاؤ سلامتی برساؤ، جاؤ برکتیں لے کر جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں کسی نہ بات سے آپس میں گفت و شنید ہو جاتی ہے تو رات کو جب سب لوگ سوتے ہیں تو شیطان جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں پھر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو بڑا شیطان پھر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آج تم نے کیا کیا، آج فلاں نے کیا کیا۔ تو ایک شیطان جو ہے وہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے، آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے۔ وہ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، بڑی اچھی بول چال تھی، بڑا اچھا تعلق تھا، لیکن میں نے محنت کی
کسی نہ بات سے میں نے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور وہ آپس میں لڑ پڑے، تو شیطان کیا کہتا ہے اس آدمی کو کہ تم ادھر آؤ، میری کرسی پر بیٹھو، وہ اپنی مسند پر اس کو بٹھا دیتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کتنا بڑا گناہ ہے، اور شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ یہ فعل ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑانا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس موذی مرض سے بچ جاؤ، موذی گناہ سے بچ جاؤ، گھروں کے اندر محبت اور پیار لے کر آؤ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق دیں گے، اتنا رزق دیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو عمل بتانے سے پہلے میں التماس کرتا ہوں، جو نئے لوگ ہیں اس چینل پر، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی یہ فائدے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، کیونکہ مقصد ہے دنیا کو فائدہ پہنچانا، گھروں کے اندر امن لے کر آنا، گھروں کے اندر اللہ کا دین لے کر آنا، اور گھروں کے اندر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت کو بحال کرنا۔ صرف فقط مقصد یہ ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ مقصد قبول اور منظور فرمائے۔ اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد سونے سے پہلے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ کے دو اسم ہیں، ایک اسم ان کا ذاتی نام ہے اللہ، اور دوسرا صفاتی نام ہے یا نافع، یا اللہ یا نافع، نفع پہنچانے والے، اس کا معنی یہ ہے۔ یہ دونوں آپ نے ایک ذاتی نام ایک صفاتی نام، اس کی ایک تسبیح پڑھ کر، ایک تسبیح 100 دانوں والی ہوتی ہے لیکن آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جو میری بات خامن سن رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو صحیح طریقے سے سمجھانا، اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ خود بھی صحیح طریقے سے سمجھ لینا۔ 101 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اگر ماہواری کا کوئی مینسز کا ہو تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بالکل پراپر روٹین سے لے کر آنا ہے رات سونے سے پہلے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، 1 ہفتے کے بعد آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق اللہ کی ذات دینا شروع کر دیں گے کہ یہاں سے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور گھر کے اندر خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے ایسے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ خود آپ حیران ہو جائیں گے، محلے والے حیران ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے 2 اسم ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بڑا نور اور جمال اور کمال ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ یہ اللہ کا اسم ہے، ایک ذاتی نام ہے، دوسرا صفاتی نام ہے۔ اس کے اندر جب آپ وظیفہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کی پاور کا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی پاور اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو، اپنی فیملیز میں شیئر کرو، تاکہ ہر گھر کے اندر خوشیاں رب لائے، ہر گھر کے اندر پیسے کی فراوانی ہو، ہر گھر کے اندر ہر انسان کا گھر اپنا ہو، گاڑی اپنی ہو، اور اتنے پیسے ہوں کہ خوش و خرم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس وظیفے کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، اور میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر امن لے کر آؤ۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی بیویوں پر سختی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ عورت کو میں نے پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو محبت سے تم ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ سختی ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ طلاق ہو جائے گی۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے اندر ایسی لچک پیدا کرو کہ جیسے بیوی خوش ہوتی ہے اس کے مطابق آپ بھی چلو۔ تو یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کے نیچے لگ گئے ہو، یہ ہو گیا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کو نہ کان پہ دھرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔